عمران خان کے حق میں ایک بڑی گواہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود آ کے دے دی کہ اس عدلیہ کے گڑنے سڑنے کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ جو 26 آئینی ترمیم کے خود جسے کہتے ہیں نا تخلیق کار تھے، انہوں نے تخلیق کیا تھا۔ یہ سسٹم انہوں نے دریافت کر کے حکومت کے حوالے کیا تھا کہ کیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہے، کیسے جسٹس منیب صاحب کے پاؤں کے آگے کوئی رکاوٹ رکھنی ہے۔ وہ کرنے والے جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ سب سے زیادہ کھلواڑ کیا، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ سب سے زیادہ جنہوں نے جسے کہتے ہیں نا زیادتی کی، وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ اب وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، سرعام بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کا حلف تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ ریٹائر ہو جائے 2 سال تک یہ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن ایک انٹرویو تو یہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے دے چکے جو ان پر الزامات لگے تھے کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب کی طرف سے، اس کا جواب یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی صحافیوں کو دے چکے۔ وہ ریکارڈ پر پڑا ہوا ہے انٹرویو، لیکن دوسرا انٹرویو اب انہوں نے برطانیہ میں شاید یہ دیا ہے جس کا کلپ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے اندر یہ خود آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے تھے، میں کٹ پتلی تھا، میں نہیں، عمران خان کے خلاف پورا سسٹم تھا۔ ذرا سنیے، تقریباً یہ 54 سیکنڈ کا ہے انٹرویو، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ خود اپنی مرضی سے قلم اٹھانا تو دور کی بات قدم بھی نہیں اٹھاتی۔ Did you have any personal fight with Imran Khan? I mean, looking at all the PTI cases that came before you, it seemed like you were not in the mood to do justice. کیا آپ کی عمران خان سے کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ میرا مطلب آپ کے سامنے جتنے بھی پی ٹی آئی کے مقدمات آئے ان کو دیکھ کے تو ایسا لگا کہ آپ کا انصاف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ Look, Pakistan's system is a bit complicated. If you think that as a Chief Justice I had all the powers, then you are wrong. My role in all the cases you are talking about was limited. Yes, some powers that are not visible in the media also have an impact in these cases, which I cannot name here. دیکھیں، پاکستان کا نظام تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بطور ایک چیف جسٹس میرے پاس ہی تمام اختیارات تھے تو آپ غلط ہیں۔ ان سب مقدمات جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان میں میرا کردار محدود تھا۔ ہاں، کچھ ایسی طاقتیں جو بظاہر تو میڈیا پر نظر نہیں آتی، وہ بھی ان مقدمات میں اثر انداز ہوتی ہیں، جن کا میں یہاں نام نہیں لے سکتا۔ اتنی ہمت نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شخص نام لے سکے۔ یہ وہ شخص جس میں رونق، غرور، تکبر اور طاقت سے وہ کرسی چلانے کا فن تھا، جو ہر جگہ جھوٹ بولتا تھا۔ جب کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا تو جن مقدمات میں یہ گھر سے فیصلہ سوچ کے آتا تھا، اس وقت یہ شخص وکیل بن جاتا تھا۔ جج اور وکیل آپس میں یعنی ایک شخص دونوں لگے رہتے تھے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا، جس کے لیے اس نے 1 مہینہ اس عدالت کا لگایا تھا، پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ میں اس شخص نے کیا کیا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے جب پی ٹی آئی سے پلے کا نشان چھینا تھا تو کیا وجوہات بیان کی تھی۔ اس نے جب سیٹیں اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کی دوسری جماعتوں کو دی تھی تو کیا لاجک دی، جب 63A کا فیصلہ دیا تو کیا لاجک اس نے بنائی تھی، جب مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تھا تو یہ تاریخ کے کس سائڈ پہ کھڑا تھا۔ یہ وہی شخص ہے، اب اعتراف کر رہا ہے کہ وہ میں نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا نام بھی لے سکوں، کیونکہ نام لیا تو اس کے بھی کچے چٹے کھلیں گے، اس کے بھی نامہ مال سامنے لایا جائے گا۔ یہ شخص کب کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کے ثبوت طاقتوروں کے پاس ہوگا، کیونکہ پاور کاریڈورز میں جو کچھ چلتا ہے وہ پاور والے جانتے ہیں، یا جو کٹ پتلیاں ان کے اشاروں پر چلتی ہیں وہ جانتی ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔